اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم. میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں. ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں. پیرس کی پہلی جامع مسجد کی تعمیر کے 100 سال مکمل. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مسجد کا دورہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بڑا جھٹکا. الیکشن کمیشن نے قرار دے دیا نااہل. شیو سینا ہی نہیں جمہوریت بھی خطرے میں ہے. ادھو ٹھاکرے کا سینا بھون میں پارٹی کارکنوں سے خطاب. پارٹی کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو بھی بچانے کا عزم. شندے پر تنقیدیں. کانگریس آندھرا پردیش کو خصوصی موقف دینے کے عہد پر قائم. راہل گاندھی. گیزر کے شاک کی زد میں آنے سے ڈاکٹر جوڑا جاں بحق. جنوبی ہند میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. کے سی آر ہی چیف منسٹر بنیں گے. کے ٹی آر. آندھرا پردیش میں کسٹمز عہدیداروں نے زائد از 7 کروڑ روپے مالیتی 13 کلو سونا اور 4 کروڑ روپے نقد ضبط کر لیے اور 4 کو کیا گرفتار. مکیش امبانی نے دبئی میں 1349 کروڑ کا لگژری ولا خریدا. مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی کی ہدایت دی جائے. سپریم کورٹ میں درخواست. آندھرا پردیش میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران ضلع کڑپا کے کانگریس قائدین نذیر احمد وردھا راجلو ریڈی کی راہل گاندھی سے ملاقات. سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ. 2 موٹر بائیک کے درمیان بھیانک تصادم. 3 نوجوان ہلاک. گاڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. اضلاع کڑپا اور انامیا کو تمام شعبوں میں ترقی دی جائے گی. ضلع پریشد چیئرمین امرناتھ ریڈی اور ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو. اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. سوڈان میں اراضی تنازع پر نسلی تصادم. 170 افراد ہلاک. جنوبی سوڈان کے بیلیونیل ریاست میں پچھلے 2 دنوں سے جاری نسلی تصادم میں کم از کم 170 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں. اراضی کے تنازع پر ہونے والے یہ تصادم حالیہ مہینوں میں خون ریزی کے بدترین پرتشدد واقعات ہیں. 2 سرکاری عہدیداروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ تشدد کا سلسلہ بدھ کے روز شروع ہوا اور جھڑپیں اب بھی جاری ہیں. ہلاک ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ حکومتی فورس کو علاقے میں تعینات کر دیا گیا ہے جو صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. Thousands have fled their homes, and the Hausa communities in several states have protested against the violence. Some tribal elders in Blue Nile believe it's politically motivated. There are armed groups that want to broaden their base in preparation for elections, and they thought that they can mobilize tribes. It's unfortunate the Hausa responded. We had repeatedly called on them not to be part of this, but they didn't listen. State authorities say the perpetrators will be prosecuted. پیرس کی پہلی جامع مسجد کی تعمیر کے 100 سال مکمل. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مسجد کا دورہ. فرانس کے دارالحکومت پیرس کی پہلی مرکزی مسجد کی تعمیر کے 100 سال مکمل ہونے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مسجد کا دورہ کیا اور مسجد کے امام کو فرانس کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز لیجنڈ آف آنر سے نوازا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد کے دورے میں صدر میکرون نے فرانس کے مسلمان فوجیوں کے ناموں کی تختی کی نقاب کشائی بھی کی. صدر میکرون کے ہمراہ فرانسیسی وزیر داخلہ اور فرانسیسی وزیر فوج لیکورنو بھی موجود تھے. پیرس کی مرکزی مسجد جنگ عظیم اول میں فرانس کی طرف سے لڑتے ہوئے جانوں کی قربانی دینے والے 70,000 مسلمانوں کی یاد میں 1922 میں بنائی گئی تھی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بڑا جھٹکا.
الیکشن کمیشن نے قرار دے دیا نااہل۔ عمران خان کو الیکشن کمیشن سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو اثاثے چھپانے پر نااہل قرار دے دیا۔ دراصل حکمران اتحاد حکومتی ارکان پارلیمنٹ اگست میں پاکستان عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے سامنے کیس دائر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے ریاستی ذخائر، جسے توشہ خانہ کہا جاتا ہے، رعایتی قیمت پر خریدے گئے تحائف کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ظاہر کرنے میں ناکامی پر انہیں نااہل قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے اسلام آباد میں اے سی پی سیکریٹریٹ میں عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ شیو سینا ہی نہیں، جمہوریت بھی خطرے میں ہے۔ ادھو ٹھاکرے کا سینا بھون میں پارٹی کارکنوں سے خطاب۔ پارٹی کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو بھی بچانے کا عزم، شندے پر تنقیدیں۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی اور ایک ناتھ شندے گروپ کے خلاف تیور برقرار ہیں۔ وہ ان سے ہر قیمت پر دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ بی جے پی اور شندے گروپ کو تنقیدوں کا نشانہ ضرور بناتے ہیں۔ جمعرات کو دادر میں واقع سینا بھون میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران ادھو ٹھاکرے نے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف بی جے پی کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا بلکہ شندے گروپ کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے سابق وزیر سنجے دیشمکھ، جن کا تعلق ایوٹ محل سے ہے، ان کو پارٹی میں شامل کرنے کے موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح سے شیو سینا کو اپنے ہی غداروں سے خطرہ ہے، بالکل اسی طرح اس مہان ملک کی جمہوریت کو بی جے پی سے خطرہ ہے، جو روز بروز جمہوری اقدار کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جڑیں بھی کھوکھلی کرتی جا رہی ہیں۔ کانگریس آندھرا پردیش کو خصوصی موقف دینے کے عہد پر قائم، راہل گاندھی۔ آندھرا پردیش میں کانگریس قائد کے سفر کے اختتام کے ضمن میں جاری کردہ ایک بیان میں راہل گاندھی نے ایک باریا کہا کہ پارلیمنٹ میں آندھرا پردیش کے عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کی پارٹی ان وعدوں کو پورا کرے گی۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے ریاست آندھرا پردیش میں اپنی بھارت جوڑو یاترا اس اعتماد کے ساتھ مکمل کیا ہے کہ کانگریس پارٹی آندھرا پردیش کو خصوصی موقف دینے اور امراوتی کو ریاست کا واحد صدر مقام برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ چوتھے اور آخری دن راہل گاندھی نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کے ساتھ جمعہ کے روز صبح میں ضلع کرنول کے منترالیم میں اپنی یاترا کا دوبارہ آغاز کیا۔ 4 گھنٹوں تک پیدل چلنے کے بعد ان کی یہ یاترا پڑوسی ریاست کرناٹک میں دوبارہ داخل ہو گئی۔ وہ ضلع رائچور کے گیلیسوگر میں توقف کریں گے اور وہ شام میں کیرے بدور گاؤں سے اپنی یاترا کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ راہل نے ان کا شاندار خیر مقدم کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے پر آندھرا پردیش کے عوام سے اظہار تشکر کیا۔ I met 2 delegations. One that explained to me the issues of the Polavaram project and the difficulties they are facing. And the second, who had given their land to build the Amravati capital. And they explained to me the tragedy that they had given their land to build the new capital and now they are not being given their due. And the government of Andhra Pradesh wants to build 3 capitals. The Congress party is committed to these 2 issues. We are going to support you in these issues and we are going to make sure that they are resolved in your benefit. And we also are committed to the special status of Andhra Pradesh. These are commitments that have been made by the government of India to the people of Andhra Pradesh and they are going to be fulfilled. I'd like to thank you for the tremendous energy and love and affection that you have shown the yatra. گیزر کے شاک کی زد میں آنے سے ڈاکٹر جوڑا جاں بحق۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے علاقے قادر باغ میں پیش آئے ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں ایک نیا جوڑا جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ ڈاکٹر سید نثار الدین جو سوریا پیٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کی بیوی 22 سالہ ڈاکٹر محمد سائمہ جو MBBS کے سال آخری کی طالبہ تھی،
ان کی گزشتہ روز مکان گیزر کے شاک زد میں آنے سے موت واقع ہو گئی، جن کی صرف 2 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں قادر باغ علاقے میں مقیم تھے۔ لڑکی کے والد عبدالاحد اپنی بیٹی سے فون پر ربط پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر انہیں تشویش ہو گئی اور شام انہوں نے قادر باغ میں واقع اپنی بیٹی کے مکان پہنچ کر دریافت کرنے کی کوشش کی اور ہنوز جواب نہ ملنے پر مکان کی کھڑکی کے ذریعے اندر دیکھا تو بیٹی اور داماد دونوں باتھ روم میں شاک کی زد میں آنے سے فوت ہو چکے تھے۔ لڑکی کے والد نے بتایا کہ شاید صبح 11 بجے کے قریب وہ شاک کی زد میں آ گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس کی دی گئی۔ لنگر ہاؤس پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور معائنہ کیا۔ حادثے کا تفصیلی معائنے کے بعد پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پہلے مہیمن سائمہ گیزر کے شاک کی زد میں آئی اور انہیں بچانے کے لیے ان کے شوہر نثار الدین بھی برقی شاک کی زد میں آ گئے۔ కింద పడిపోయి ఉన్నారని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే అందరం వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ వివరాలకు అనుగుణంగా అమ్మాయి పేరేమో సైమా, అబ్బాయి పేరు సయ్యద్ నసీరుద్దీన్. వీళ్ళిద్దరూ, అమ్మాయి ఏమో ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్, అబ్బాయి మన సూర్యాపేటలో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్లో డాక్టర్ అట. వాళ్ళిద్దరూ 2 days బ్యాకే సూర్యాపేటకి వెళ్ళి నిన్న రాత్రే ఇంటికి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో డిన్నర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు పైన 2nd floorలో ఉంటారు. 2nd floorలో వెళ్ళేసి వాళ్ళ రూమ్లో పడుకున్నారు. ఇవాళ మార్నింగ్ వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర 10 o'clockకి ఆ అమ్మాయి మాట్లాడిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ కొద్దిసేపు వెనక కాల్ చేస్తాను అని చెప్పింది. తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా అమ్మాయి లిఫ్ట్ చేయలేదు. సో అమ్మాయి కాలేజ్ కాబట్టి కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ అబ్బాయి డాక్టర్ కాబట్టి డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయింటారులే అనేసి సరే అని అతను కూడా కాల్ చేయలేదు. ఈవినింగ్ వచ్చి కాల్ చేసినా కానీ లిఫ్ట్ చేయకపోయేసరికి వాళ్ళ సయ్యద్ నసీరుద్దీన్ వాళ్ళ బ్రదర్కి కాల్ చేసి ఒకసారి వెళ్ళి చూడు అంటే అబ్బాయి కాలేజ్కి వెళ్ళాడు. అతను కూడా డాక్టరు. కాలేజ్కి వెళ్ళేసి వచ్చి చూసేసరికి ఎంత డోర్ కొట్టినా ఓపెన్ చేయట్లేదు అనేసి మళ్ళీ కాల్ చేసి చెప్తే వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేసి విండో గ్రిల్స్ తీసి లోపలికి వెళ్ళి, అప్పటికి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది కరెంట్ షాక్ వల్ల చనిపోయినారేమని. వాళ్ళు మెయిన్ మొత్తం ఆఫ్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళిద్దరి పరిస్థితి బాత్రూంలో. ఫస్ట్ మేము వెళ్ళి పరిశీలించిన తర్వాత అర్థమైందంటే ఫస్ట్ అమ్మాయి వెళ్ళినట్టుంది, తర్వాత అమ్మాయికి కాపాడడానికి అబ్బాయి వెళ్ళినాడు. ఇద్దరు డెత్ అయినట్టున్నారు. అది మార్నింగ్ జరిగినట్టుంది, ఎవరు చూడలేనందువల్ల అది మనకి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ తెలిసింది. కరెంట్ షాక్ అంటే దీనికి లోపం ఏం కావచ్చు మేడం? అంటే వైరింగా లేకపోతే గీజరా లేకపోతే? లేదు సార్, మొత్తము అక్కడ కరెంటు మొత్తం ఆఫ్ చేయడం వల్ల గీజర్ అయితే బ్లాస్ట్ కాలేదు. గీజర్ బాగానే ఉంది. ఏదైనా వైర్ ఓపెన్ ఉందంటే అది కూడా ఎటువంటిది మనకు బయట కనపడలేదు. సో యాక్చువల్గా కాజ్ అయిందని తెలియడానికి ఓజీహెచ్కి మేము పంపించేసాము. రేపు పిఎంఈ అయిన తర్వాత దాని రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత جنوبی ہند میں نئی تاریخ رقم ہو گئی، KCR ہی چیف منسٹر بنیں گے۔ KTR TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا کہ منوگوڑ کے ضمنی انتخاب کے علاوہ آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں TRS بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور جنوبی ہند میں مسلسل تیسری مرتبہ چیف منسٹر بننے کا KCR کو اعزاز حاصل ہوگا۔ KTR نے کہا کہ منوگوڑ ضمنی انتخاب کے نتائج سے واضح ہو جائے گا کہ کس کی سیاسی طاقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی مودی حکومت پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 10,000 اہم شخصیتوں کے ٹیلی فونز ٹیپ کر رہی ہے۔ کنٹراکٹ سے دولت بٹورنے کے راج گوپال ریڈی نے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے کر ضمنی انتخاب کی راہ ہموار کی ہے۔ حلقہ منوگوڑ میں جملہ 2.40 لاکھ رائے ہندے میں 99% یعنی 2.38 لاکھ رائے ہندے تلنگانہ حکومت کی کسی نہ کسی اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ضمنی انتخاب میں ووٹ مانگنے کا حق صرف TRS کو ہے اور TRS ہی کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت گزشتہ 8 سال سے تلنگانہ سے ناانصافی کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے ایک بھی آب پاشی پروجیکٹ کو قومی پروجیکٹ کا ذریعہ نہیں دیا گیا۔ వివిధ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా
2,38,915. That is KCR's government. Governance to 99.15% సంక్షేమం అభివృద్ధి. ఇది కాదంటారా? ఇప్పుడు మొత్తం సాధికారంగా శ్వేతపత్రం ప్రచురిస్తాం కాదనే దమ్మున. నేనేమంటున్నా అంటే మేమేమో ఇన్ని చేసినాం అడుగుతున్నాం ఓటు. నువ్వేం చేసినావు ఒక్క పని చెప్పి అడుగు ఓటు. నేను ఫలానా పని చేసిన మునుగోడులో చెప్పు, చేతనైతే చెప్పు, అడుగు. పాజిటివ్ ఎజెండా మీద ఓటు అడుగు. మేము ఒక్క పని చేస్తే నువ్వు 2 చేస్తా అని చెప్పు. కానీ చిల్లర మల్లర మాటలు, తెల్లారులేస్తే కారు కూతలు, పిచ్చి కూతలు, వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టినాం, ఇంకేదో చేసినాం, ఇట్లాంటి పిచ్చి మాటలు కాకుండా ఏదైనా అర్థవంతమైన మంచి మాటలు చెప్తే, హేతుబద్ధమైన మాటలు చెప్తే మాట్లాడతాం. థ్యాంక్ యూ. आंध्र प्रदेश में कस्टम्स ओहदेदारों ने जायद अज 7 करोड़ रुपये मालियती 13 किलो सोना और 4 करोड़ रुपये नकद जब्त कर लिए और 4 को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के महकमे कस्टम्स के ओहदेदारों ने बड़ी मिकदार में स्मगलिंग किए जाने वाला सोना और करोड़ों रुपये पर मुश्तमिल नकद रकम जब्त कर ली है। सोने की स्मगलिंग के मुतालिक इत्तला के बाद महकमे कस्टम्स आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों ने कार्रवाई का आगाज करते हुए जायद अज 11 करोड़ रुपये मालियती सोना जब्त कर लिया जो कि स्मगलिंग किया जा रहा था। ओहदेदारों ने काकीनाडा, नेल्लूर, एलूरू, सोलारपेट और चिल्कालोरीपेट के अलावा दीगर मकामात पर एक साथ मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया। इस मुश्तरका ऑपरेशन की अंजाम दही के लिए 100 ओहदेदारों पर मुश्तमिल 20 टीमें तश्कील दी गई थीं और उन टीमों ने एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी और कार्रवाई को अंजाम दिया। महकमे कस्टम्स के ओहदेदारों की एक टीम ने चेन्नई से सोलारपेट आने वाले एक शख्स के कब्जे से 5 किलो सोना जब्त करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। महकमे कस्टम्स विजयवाड़ा के ट्वीट के मुताबिक उन धावों के दौरान ओहदेदारों ने जुमला 13 किलो 179 ग्राम सोना जब्त कर लिया जिसकी कीमत 6 करोड़ 7 लाख रुपये बताई गई है। मुकेश अंबानी ने दुबई में 1349 करोड़ का लग्जरी विला खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सरबराह मुकेश अंबानी, जिनका शुमार हिंदुस्तान के अरबपति में होता है, पिछले कुछ अरसे से बैरून मुल्क में जायदादें खरीद रहे हैं। मालूम हुआ कि हाल ही में न्यूयॉर्क और दुबई में महंगे तरीन विलास खरीदे हैं। उन्होंने हाल ही में दुबई में एक और शानदार विला खरीदा है। उन्होंने दुबई के इलाके पाम जमीरा में साहिल समंदर के साथ लग्जरी विला खरीदा। बताया जाता है कि इस चश्मकुशा इमारत की कीमत तकरीबन 1349 करोड़ रुपये $163 मिलियन है। ये दुबई के पाम जमीरा जजीरे पर वाक़ है। बताया जाता है कि अंबानी ने ये इमारत गुज़िश्ता हफ्ते कुवैती ताजिर मोहम्मद अशाया से खरीदी थी। पाम जमीरा दुबई में खजूर के दरख्त की शक्ल में मसनूई तौर पर तरतीब दिए गए जजीरों का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें सब पर आलीशान विलाज हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर पर कार्रवाई की हिदायत दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने नफरत पर मबनी जराइम को फैलाने में मीडिया के रोल को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि न्यूज़ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं जिनके जरिए खुलेआम मुसलमानों को मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी की है जिसके जरिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने और दहशत ज़दा करने की बढ़ती लानत को रोकने फौरी मुदाखलत करने की गुजारिश की गई थी। इस दरख्वास्त को हेट स्पीच से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है जो जस्टिस KM जोसेफ की ज़ेर सदारत बेंच पर ज़ेर निगरानी है। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत को ये हिदायत देने की ख्वाहिश की है कि वो नफरत पर मबनी जराइम के वाक़ियात और नफरत अंगेज तकारीर के बारे में आज़ादाना, काबिल एतबार और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात शुरू करें। दरख्वास्त गुजार ने मुक़र्रिरीन और ऐसे नफरत पर मबनी जराइम में मुलव्विस होने वाली तंजीमों के खिलाफ इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ, कानून और दीगर मुतालिका
تعزیری قوانین کے تحت مناسب کارروائی کی ہدایت دینے کی بھی التجا کی۔ آندھرا پردیش میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران ضلع کڑپا کے کانگریس قائدین نذیر احمد وردھا راجلو ریڈی کی راہل گاندھی سے ملاقات۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ سابقہ صدر ضلع کانگریس کمیٹی نذیر احمد نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی سے ملاقات کی اور انہیں اقلیتی بہبود سے متعلق ایک یادداشت پیش کی۔ نذیر احمد نے راہل گاندھی کا ملک کی سالمیت دستور کے تحفظ کے لیے بھارت جوڑو یاترا نکالنے پر اظہار تشکر کیا، ساتھ ہی آندھرا پردیش کو خصوصی عہدہ دینے کے اعلان پر بھی اظہار تشکر کیا۔ 2009 میں مرکز کی کانگریس حکومت نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو 15 نکات پروگرام شروع کیا تھا اسے موجودہ بی جے پی حکومت نے روک دیا ہے۔ ملک میں اقلیتوں کے ساتھ واضح تعصب کیا جا رہا ہے۔ اقلیتی بہبود کی اسکیمات کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پر راہل گاندھی نے یقین دلایا کہ مرکز میں کانگریس حکومت برسر اقتدار ہونے پر ملک کے اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور انہیں ملک میں ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ 2 موٹر بائیک کے درمیان بھیانک تصادم، 3 نوجوان ہلاک، گاڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ آندھرا پردیش کے کڑپا شہر کے مضافاتی علاقے میں پیش آئے ایک بھیانک سڑک حادثے میں 3 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک حادثہ کڑپے کے رمس ہاسپٹل کے علاقے میں 2 بائیک کے ٹکرانے سے پیش آیا۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ 2 بائیک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت 21 سالہ جعفر بادشاہ اور 21 سالہ بھوانی شنکر شامل ہیں، جو رمس سے اسکوٹی پر آ رہے تھے، جبکہ ہومیوپیتھی کا طالب علم 21 سالہ سائی کرشنا کے KTM ڈیوک بائیک پر کڑپا کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس حادثے میں حسین نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ اضلاع کڑپا اور انامیا کو تمام شعبوں میں ترقی دی جائے گی۔ ضلع پریشد چیئرمین امرناتھ ریڈی اور ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ ضلع پریشد میٹنگ ہال میں آج اضلاع کڑپا اور انامیا کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت چیئرمین ضلع پریشد امرناتھ ریڈی نے کیا۔ اجلاس میں کلکٹر وجیا راما راجو، انامیا کلکٹر گریش کے علاوہ رکن قانون ساز کونسل یس رام چندریا، اراکین اسمبلی رویندر ناتھ ریڈی، میڈا، ضلع پریشد اراکین و منڈل پریشد اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر امرناتھ ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ویس جگن موہن ریڈی کا آبائی ضلع ہونے کی وجہ سے ضلع کڑپا کو ساری ریاست میں سب سے ترقی یافتہ بنایا جائے گا۔ اس موقع پر کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو نے کہا کہ ضلع میں بارشوں سے تباہ فصلوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ جلد ہی اس سلسلے میں ایک رپورٹ حکومت کو روانہ کی جائے گی۔ کسانوں کے نقصانات کی అధికారులు ఈరోజు చాలా అన్నమయ్య జిల్లా వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఉన్న సమస్యలన్నీ ఈ సభ దృష్టికి नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।